30 برس جس جماعت کو خلاف قانون قرار دیا جائے، ہم نے کو ملک کے خلاف کوئی ہماری سرگرمی نہیں تھی. ہماری سرگرمی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تھی. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کی جماعت مجلس احرار اسلام ہی کا کمال تھا کہ جس نے قادیان میں بھی ختم نبوت کا علم لہرایا اور جس نے پاکستان کے اندر بھی 1953 میں تحریک ختم نبوت چلا کے پوری امت کو متحد کیا. اور یہ فیصلہ اس وقت ہی ہو گیا تھا کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کے آئین کے اندر یہ ہمارا مطالبہ شامل ہوگا. ہم نہیں دیکھ سکیں گے، ہماری آئندہ نسلیں دیکھیں گی. وہ محنت تھی مجلس احرار اسلام کی، تاریخ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کون تھی؟ قادیان میں کون گیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری گیا، حبیب الرحمن لدھیانوی گیا، شیخ حسام الدین گیا، غلام غوث ہزاروی گیا، احمد علی لاہوری گیا، مفتی کفایت اللہ گئے، حسین احمد مدنی کی صدارت ہوئی، عطا اللہ شاہ کی تقریر ہوئی، 16 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. کمال ہے. کون تھا عبد الکریم مباہلہ؟ قادیانیوں کا مبلغ. عطا اللہ شاہ بخاری کی آواز کو سنا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر ساری زندگی ختم نبوت کے مبلغ رہا. کون تھا؟ لال حسین اختر، مولانا لال حسین اختر. مرزائی تھا، قادیانی تھا. کس کے جلسے میں آ کے اس نے اعلان کیا؟ مجلس احرار اسلام کا جلسہ تھا. خود لکھا ہے مولانا لال حسین اختر نے کہ موچی دروازہ میں 1930 میں مجلس احرار اسلام کے جلسے میں نے کھڑے ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر ساری زندگی سید عطا اللہ شاہ بخاری کا کارکن بن کے اس جد و جہد میں شریک رہا. میرے پاس تصویر موجود ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہیں قادیان ریلوے اسٹیشن پر 1934 میں. لال حسین اختر بھی ساتھ کھڑے ہیں، عبد الکریم مباہلہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. دونوں قادیان یہ چھوڑ کے آئے تھے. مجلس احرار تھی نا بھائی، کوئی اور جماعت تھی تو نام لو اس کا. کون تھی؟ ہاں، جمیعت علماء ہند نے ہماری سرپرستی کی. شیخ الاسلام حضرت مدنی نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے کندھوں کو تھپ تھپایا. مفتی کفایت اللہ اور احمد علی لاہوری رحمہم اللہ، ان تمام اکابر نے مجلس احرار کی اس جد و جہد کو سراہا، دعائیں دی کہ شکر ہے کہ یہ دیوانوں اور پروانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اس محاذ پر کھڑی ہو گئی، اس محاذ پر کھڑی ہو گئی.